الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء عبادكم بعدا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبیبک من زانت بہ الرسل. ہمارے زمانے کا سب سے بڑا مسئلہ بدامنی ہے، اور یہ بدامنی کسی ایک جگہ نہیں ہے. عجیب بات یہ ہے کہ یہ روئے زمین کے تمام ممالک کو اپنے حصار میں لیے ہوئے ہے. دنیا کے کسی ملک میں بھی امن نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ کہیں بدامنی کم ہے اور کہیں زیادہ. دنیا کی ہر ملک کی ہر حکومت اس کا سدباب کرنے میں لگی ہوئی ہے، لیکن طب کا ایک قاعدہ ہے اور میڈیکل میں بھی، ایلوپیتھی میں بھی وہی استعمال ہوتا ہے کہ پہلے یہ تلاش کیا جائے کہ مرض کا سبب کیا ہے. دو آدمیوں کو بخار ہوتا ہے اور دونوں کو بخار ہے، لیکن دونوں کے بخار کے اسباب الگ ہو سکتے ہیں، تو دونوں کا علاج الگ ہوگا. یعنی جو سبب ہے اس کا تدارک کیا جائے گا. یہ ضروری نہیں کہ ایک ہی دوا دونوں کو دی جائے. اسی طرح بدامنی تو ایک سی ہے، لیکن شاید اسباب الگ ہوں. منکرین اور عالم کفر میں صورتحال مختلف ہے، اور ہماری یہ، میں تو کہوں گا کہ ہماری کم علمی ہے کہ ہم سب کو اپنے اوپر قیاس کر لیتے ہیں. کافر ہے اور اس کی شرائط کچھ اور ہے، اس کے لیے احکام بھی اور ہیں، حدود بھی اور ہیں، اور یہ بھی طے ہے کہ کفر میں کبھی سکون نہیں ہو سکتا. لہذا کافر ملکوں میں اور کافر اقوام میں اگر رشتوں کا پاس نہیں ہے تو کوئی بڑی بات نہیں. اگر فرد کو فرد سے الفت نہیں ہے یا کوئی دوسرے کے لیے ایثار نہیں کرتا تو کوئی بڑی بات نہیں. اور کسی بھی معاشرے کو تکلیف دہ بنانے کے لیے یہ ایک عنصر کافی ہوتا ہے کہ لوگ ایثار کرنا چھوڑ دیں. تو غیر مسلم معاشرے میں تو ایثار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہر شخص اپنی اپنی زندگی جیتا ہے، اپنے اپنے مفادات کے لیے کوشاں رہتا ہے، اپنی بھلائی سوچتا ہے، اس میں خواہ کسی دوسرے کا کتنا بھی نقصان ہو جائے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ امت خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور امام الرسول کی امت ہونے کے مدعی ہیں اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جہاں
شہر تو شہر، ایک ایک گاؤں میں متعدد مساجد ہیں، جن ملکوں میں 5 وقت اذان بلند ہوتی ہے، بے شمار لوگ سر بسجود ہوتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، تو یہ سب کچھ سارا مجاہدہ کرنے کے بعد وہاں بھی امن نام کی چیز نہیں ملتی۔ یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ امن اللہ کریم کا انعام ہے اور بدامنی ایک عذاب کی صورت ہے۔ آپ نے یہ لائٹ کیوں بجھا دی بھائی؟ کیمرے کے لیے۔ اچھا، قرآن حکیم نے ایک اصول بیان فرمایا ہے۔ اس کائنات کا ایک خالق ہے جس کی ذات سوچوں سے اور علم کی حدود سے بالا تر ہے، جسے ہم مان سکتے ہیں، جسے ہم جان بھی سکتے ہیں، لیکن اس کا جاننا بھی کسی دوسرے کے جاننے کی طرح نہیں ہے۔ کسی دوسرے کو ہم شکل سے جانتے ہیں، حلیے سے جانتے ہیں، رشتوں سے جانتے ہیں، اس کا جاننا اس طرح نہیں ہے۔ اسے اس کی کائنات، اس کی حکمت، اس کا تصرف، اس کی قدرت اور اس کی صفات عالیہ کے اظہار کو دیکھ کر جانا جاتا ہے کہ وہ کیسی ہستی ہے اور اس کی قدرت کاملہ کیا کرشمے کرتی ہے۔ اس نے ساری مخلوق میں صرف انسان کو یہ فضیلت بخشی ہے کہ وہ اسے جاننے کا حوصلہ بھی رکھتا ہے، اسے جاننے کی جرت بھی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ساری مخلوق جہاں بھی ہے وہ اسے مانتی تو ہے، اس کی اطاعت کرتی ہے، لیکن حکم کی اطاعت کرتی ہے، حاکم کو جاننے کی جرت نہیں کر سکتی۔ ملائکہ مقربین جو ہیں وہ بھی اپنے اپنے مقام پر ہیں اور ان کی جگہ متعین ہے اور ان کی ذمہ داریاں متعین ہیں، حکم ملتا ہے اور حکم کی تعمیل کرتے ہیں، لیکن حاکم کی طرف آنکھ اٹھانے کی جرت نہیں کر سکتے۔ یہ جرت انسان زندانہ صرف انسان کو عطا کی ہے، اور ہر انسان میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ براہ راست جان سکے۔ اس جان کے لیے اس نے انسانوں میں سے انبیاء کو منتخب فرمایا۔ انبیاء وہ ہستیاں ہیں جن سے وہ براہ راست کلام فرماتا ہے، جو اس کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقرب ہے، اور جن کی طرف مبعوث ہوتے ہیں وہ ان کے حوالے سے اسے جانتے ہیں۔ ہم وہ امت ہیں جو آخری امت ہیں اور ایسے نبی کی امت ہیں جو تمام انبیاء کا بھی نبی ہے اور تمام انبیاء کا سردار ہے، اور جو مبعوث تو ہوا لیکن جس کا عہد نبوت ختم نہیں ہوگا۔ پہلے انبیاء مبعوث ہوئے مختلف اقوام کی طرف، مختلف علاقوں کی طرف اور مختلف زمانوں کے لیے۔ ان کی برکات محدود تھیں اقوام کے لیے جس کی طرف مبعوث ہوئے، انہیں پر ان کی اطاعت فرض تھی، اور اس علاقے تک محدود تھی جس کے لیے مبعوث ہوئے، اور زمانے تک محدود تھیں جس کے لیے وہ مبعوث ہوئے۔ لیکن جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہم ہیں، یہ تمام کائنات کا پہلوں پچھلوں کا سب کا نبی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ کل بھی آپ کی نبوت تھی، آج بھی آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے، اور آئندہ بھی
جب تک یہ عالم رنگ و بو قائم ہے کوئی نئی نبوت نہیں آئے گی۔ اور ظاہر ہے کہ جتنی ذمہ داری دی جاتی ہے اتنے ہی اس کو پورا کرنے کے اسباب عطا فرمائے جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت مجسم ہے، آپ کا وجود باوجود تمام جہانوں کے لیے رحمت مجسم ہے۔ تو ارشاد فرمایا، یہ آیات مبارکہ 18ویں پارے میں سورہ نور میں ہیں، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات جب ہو یا آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں کچھ عرض کرنا چاہو تو وہ بے تکلفی بات میں نہیں ہونی چاہیے جو تمہاری آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح آپ مخاطب ہوتے ہو ہزار ادب اور احترام سے کرو، لیکن آپ سب ایک طرح کے لوگ ہو، ایک سٹیٹس کے لوگ ہو، ایک معیار کے لوگ ہو، آپ کی آپس کی بات اور ہے۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جو سارے جہانوں کے لیے اللہ کی رحمت ہیں اور جو سارے جہانوں کا واحد وسیلہ ہیں وصول الہی کا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو تو اس میں آپ کی شان اور آپ کی منزلت اور آپ کا مقام مد نظر رہے، اور یہ خیال رہے کہ کس بارگاہ میں لب کشائی کر رہا ہوں۔ ہم تو اس حد تک بے تکلف ہو گئے کہ ہم تو مسجد کے لاؤڈ سپیکر پہ بات کرتے ہیں اور صلاۃ و سلام پڑھنا عبادت سمجھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنا جرم نہیں ہے، صلاۃ اور سلام حضور پر پڑھنا فرض ہے۔ قرآن نے حکم دیا صلو علیہ وسلموا تسلیما، صلاۃ بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو، تسلیمہ ایسے بھیجو جیسا بھیجنے کا حق ہے۔ مجھ سے کسی نے ایک دن یہ مسئلہ پوچھا کہ یہ ہم جو لاؤڈ سپیکر پہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں اس کے بارے آپ کی رائے کیا ہے؟ تو میں نے اسے کہا کہ تمہارا گھر مسجد سے کتنے دور ہے، آواز پہنچتی ہے؟ کہنے لگا جی پہنچتی ہے۔ تو میں نے کہا ایک دن مسجد کے سپیکر سے اپنے والد گرامی کو سلام بھیجنا اور مسجد میں زور زور سے کہنا کہ ابا جی السلام علیکم 5 منٹ کہتے رہنا، تو میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ابا جی مسجد میں پہنچ جائیں گے اور مسئلہ سمجھا دیں گے، تمہیں گھر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تم پڑھتے رہنا اور وہ سن کر خود ہی آ جائیں گے اور تمہیں مسئلہ سمجھا دیں گے۔ اگر کسی والد کو بیٹا وہاں سے پکار کر کہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ گستاخی کر رہا ہے، تو اس بارگاہ عالی میں آپ اس بے تکلفی سے چلاتے ہیں۔ ایک ایسی ادبگاہ جو عرش سے نازک تر ہے، ادبگاہ است زیر آسماں از عرش نازک تر، آسمان کے نیچے ہے یہ دربار لیکن اس کا معاملہ عرش عظیم سے نازک تر ہے۔ نفس گم کردہ می آیند ابو بکر و عمر ہی جا، شاعر نے تو کہا تھا جنید و با یزید ہی جا، لیکن میں اس میں تصرف کیا کرتا ہوں کہ جنید و با یزید کی اس بارگاہ میں کیا حیثیت ہے، پرے کا بھی نہیں۔ نفس گم کردہ می آیند ابو بکر و عمر ہی جا،
وہ ہستیاں جنہوں نے عالم کفر پہ لرزہ طاری کر دیا، جب اس بارگاہ کی طرف رخ کرتی ہیں تو ان کے چہرے سے پسینہ چھوٹ جاتا، رنگت سفید پڑ جاتی ہے، آواز نکلتی نہیں۔ لیکن فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یتسللون منکم لیوزا، اس سے مراد ایسے جیسے کچھ لوگ کسی بارگاہ میں حاضر ہوں اور کوئی ان کی اوٹ لے کر کھسک جائے، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہیلے بہانے کر کے احکام نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کو ٹال جاتے ہیں۔ فرمایا قد یعلم اللہ الذین، ایسے لوگوں کو اللہ بہت خوب جانتا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ کس کے دل میں کتنا ادب و احترام ہے، کون کس خلوص سے بارگاہ عالی میں حاضر ہوتا ہے اور کون رسمی طور پر حاضر ہوتا ہے اور اپنا کردار اپنی مرضی کا رکھتا ہے، کام وہ کرتا ہے جو اپنی پسند کے ہوں اور کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتا ہے، لوگوں کے پیچھے چھپ کے نکل جاتا ہے۔ جیسے آج ہمارا طریقہ ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام ناجائز ہے لیکن ہم کہیں نہ کہیں سے فتویٰ لینا چاہتے ہیں، یعنی کسی کے پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ میری ڈاک میں کل بھی ایک خط تھا کہ مجھے ضرورت ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں بینک سے سود لے لوں۔ میں نے اس خط کا جواب نہیں دیا، بہت سے خطوں کے جواب دیا اور اس کا نہیں دیا۔ تو کیسی عجیب بات ہے، ایک چیز شریعت میں حرام ہے اور آپ چاہتے ہیں میرے نام لگا کر وہ آپ کھانا چاہتے ہیں، کیسی عجیب بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے سود حرام ہے، بات ختم ہو گئی۔ قرآن نے حرام کر دیا، حرام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے حرام ہے۔ جب آیت نازل ہوئی تو حضور نے بیت اللہ شریف میں اعلان فرمایا کہ آج سے سود حرام ہے اور جتنے سود ہیں وہ آج سے معاف کیے جاتے ہیں، جس کسی نے رقم دی ہے وہ اپنی اصل لے سکتا ہے، سود نہیں لے سکتا، بات ختم ہو گئی۔ اب میں کون ہوتا ہوں کہ میں آپ کو لکھوں جی آپ ضرور لے لیں؟ یہ بات لکھنے والا بھی جانتا ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ کسی کے پیچھے آڑ میں آ کر حضور کی نافرمانی کر لوں۔ یہی بات قرآن یہاں بتا رہا ہے، قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لیوزا، اللہ ایسے لوگوں کو جانتا ہے جو کسی کی پیچھے چھپ کر محمد رسول اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، آپ کی بارگاہ سے کھسک جاتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ حضور کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو ایسا ہوتا ہے تو اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو اس کے حکم کی اور احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے ان تصیبہم فتنہ، کہ ان پر کوئی مصیبت نازل ہوگی، او یصیبہم عذاب علیم، یا انہیں کوئی بہت دردناک عذاب پیش آئے گا۔ اب ہم سب کو یہ فکر تو ہے، حکومت کو بھی ہے، حکمرانوں کو بھی ہے، عوام کو بھی ہے، ہر کوئی نالاں ہے کہ بدامنی ہے، بے اطمینانی ہے، قتل و غارت گری ہے، لوٹ مار ہے، جان مال آبرو کا تحفظ نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے کردار کو دیکھیں تو کیا یہ آیے کریمہ ہماری نشاندہی نہیں کر رہی کہ تم ہی وہ لوگ ہو جو آڑ لے کر، بہانے تراش کر، ہیلے بنا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہو؟ تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اس کے جواب میں تم پر پھول برسیں گے؟ نہیں، بلکہ اس بات سے ڈرو ان تصیبہم فتنہ، کہ ایسے لوگوں پر کوئی مصیبت نازل ہو جائے۔ بلکہ مصیبت کیا، ڈرنا اس بات سے چاہیے کہ اللہ کے عذاب کی گرفت میں نہ آ جائے۔
اہل مغرب نے اپنی ہوس کی تسکین کے لیے اربوں خربوں ڈالر لگا کر بڑے بڑے عیاشی کے اڈے بنائے ساحل سمندر پر، مشرق بعید میں جا کر، اور جب ان کے ہاں برف پڑ رہی ہوتی ہے، یہاں مشرق بعید میں گرمی ہوتی ہے، یہ جنوب میں ہے، تو شمال میں جب سردیاں ہوتی ہیں جنوب میں گرمیاں ہوتی ہیں، وہاں موسم بھی گرم ہوتا ہے اور ساحل سمندر پر عیاشی کے لیے جمع ہو جاتے۔ اب ایک ہلکا سا جھٹکا آیا، چھوٹی سی تنبیہ کی قادر مطلق نے، تو دنیا کی بڑے سے بڑی ٹیکنالوجی اسے بچا نہیں سکی، روک نہیں سکی۔ میں اگلے دن اخبار میں دیکھ رہا تھا، یہ جو طوفان آیا اور سیٹلائٹ سے اس کی جو تصویر لی گئی تو سمندر سے جو لہریں اٹھی ان میں صاف اللہ لکھا ہوا تھا، یعنی پورے اس طوفان کی جو لہر تھی 940 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آئی اور 100 فٹ بلند لہر تھی، 100 فٹ بلند تھی اور اس کی رفتار تھی 940 میل 40 کلومیٹر فی میل، 940 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ آپ اندازہ کیجئے کہ بڑا جہاز بھی جب ہوا میں اڑ رہا ہے کنکڑ کے علاوہ تو جمبو کی رفتار بھی، زمینی رفتار زیادہ سے زیادہ 600 میل ہوتی ہے اور اس کی رفتار 940 میل تھی فی گھنٹہ۔ ہر چیز کو تہس نہس کر گئی۔ امریکہ کا معروف بحری بیڑا جو اس سمندر میں ہوتا تھا، جس کی ہم ڈھاکہ میں انتظار بھی کرتے رہے، اپنے سارے ساز و سامان سمیت غرق ہو گیا۔ اگرچہ یہ بات اخباروں میں نہیں آتی، امریکی مرتے ہیں بیچارے تو بتانا نہیں چاہتے، لیکن پورا بحری بیڑا جس میں غالباً 36 یا 37 جہازوں سمیت ایک پوری فوج تھی، سارے کا سارا سمندر کی نظر ہوا۔ جو عیاشیاں کر رہے تھے ساحل پر وہ بھی، اور جو ان کی عیاشی پر پل رہے تھے وہ بھی، جنہیں وہ پسند تھا ان کا آنا اور ان کا ذریعہ مبادلہ بنا ہوا تھا اور لوگوں کا روزگار بنا ہوا تھا، ان سب کو لے کر نشان عبرت بنا کر چلی گئی کہ اللہ قادر ہے، کائنات اس کی ہے، اور ایک حد میں رہو، حد سے آگے اتنے نہ نکل جاؤ کہ عذاب الہی نازل ہو جائے۔ تو ہم ابھی تک فتنہ کی سٹیج میں اور وہاں عذاب علیم آ گیا۔ فرمایا 2 درجے ہیں، اگر محمد رسول اللہ کے ساتھ ان کی عظمت کو مد نظر رکھ کر خطاب نہیں کرو گے، بے تکلفانہ زندگی گزارو گے، پرواہ نہیں کرو گے کہ کیا ہوا حضور نے حکم دیا تو کوئی بات نہیں، اگر ایسا کرو گے ان تصیبہم فتنہ تو پھر تم پر مصیبتیں نازل ہوں گی، اور یصیبہم عذاب علیم، یا پھر ایسے لوگوں پر دردناک عذاب آئے گا۔ عجیب بات یہ ہے کہ ان لٹے پٹے گھروں میں جو معصوم بچے اتفاق سے بچ کے لوگ ان کو بیچ رہے ہیں، جو لاشیں ملتی ہیں ان کی تجارت ہو رہی ہے اور اعضاء بیچے جا رہے ہیں۔ کیسا عجیب دور آ گیا ہے کہ لوگوں کو بجائے عبرت کے وہ موہنجو داڑو کے انہوں نے پرانے کھنڈرات کھودے اور پھر وہ بڑا میوزیم بنا، اور وہ تو اس پر انور مسعود کا ایک قطعہ تھا، اس کا پہلا شعر تو مجھے یاد نہیں، دوسرا شعر یہ تھا کہ عبرت کی ایک چھٹانک برآمد نہ ہو سکے، کلچر نکل پڑا ہے ٹنوں کے حساب سے، یعنی کسی نے عبرت حاصل نہیں کی کہ یہ کتنے جدید اور کتنے ترقی یافتہ لوگ تھے، کیسا عجیب شہر ہے جس میں گرم سرد پانی کا یہ تمام ہے، اور نالیاں ہیں اور گلیاں پختہ ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، اور وہ ٹیلی کے نیچے دب گئے، کوئی پرسان حال نہیں، کیا غضب الہی ان پر نازل ہوا، اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہمارا حشر بھی ایسا نہ ہو
یہ کسی نے نہیں سوچا، بس ایک کلچر انہیں وہاں ایک تہذیب مل گئی اور ایک بود و باش کا انداز مل گیا، عبرت کی ایک چھٹانک برآمد نہ ہو سکی اور کلچر نکل پڑا ہے ٹنوں کے حساب سے۔ تو مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نام سے خود کو مسلمان کہہ دیں یا زبانی کلمہ پڑھ دیں یا کبھی فرصت ملی نماز پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، بلکہ اسلام آپ کے ہر لمحے کی نگرانی کرتا ہے اور مسلمانوں کو حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، بڑی قابل غور بات ہے، مسلمان سے اور ایمان والے سے یہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو، آدھا تیتر اور آدھا بٹیر مت بنو، نام اسلام کا ہو، کلمہ اسلام کا پڑھتے ہو اور پھر کام وہ کرتے ہو جو کافر کے ہیں، اس طرح نہیں چلے گا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو، مرنا جینا، دوستی دشمنی، کاروبار، شراکت، آنا جانا، میل ملاپ، ہر چیز پر اسلام کی چھاپ لگی ہوئی اور پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے۔ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر صحابہ میں سے کسی کو دنیا میں واپس بھیج دیا جائے اور ہمیں دیکھ کر وہ پریشان ہو جائے گا کہ یہ پاگل ہیں کہ یہ خود کو مسلمان کہتے ہیں، اور ہم اسے دیکھ کر یہ سوچیں گے کہ یہ پاگل ہے، ایسے مسلمان ہوتے ہیں، ہم میں اور اسلام میں اتنا فاصلہ ہے۔ تو جو کوئی امن کا خواہاں ہے، جو چاہتا ہے کہ ہم بدامنی سے نکلیں، ہم اس فتنے سے نجات پائیں اور عذاب علیم کی طرف نہ بڑھیں بلکہ اس سے بچنے کی کوشش کہ اس کے آگے عذاب علیم ہے، تو اسے کم از کم یہ تو چاہیے کہ اپنے آپ کو تو اسلام کا پابند کر لے۔ ہماری یہ بھی ایک مصیبت ہے، ہم میں سے ہر بندہ واعظ بھی ہے، ناصح بھی ہے دوسروں کے لیے، ناقد بھی ہے دوسروں کے لیے۔ ہم تنقید کرتے ہیں کہ فلاں کی اتنی بڑی داڑھی ہے، اس نے جھوٹ بولا، ہم تنقید کرتے ہیں کہ فلاں حج کرنے گیا تھا لیکن اپنے بزنس کرتا رہا اور ارکان بھی ادا نہیں کیے، ہم تنقید کرتے ہیں کہ فلاں نے اتنے حج کیے ہیں، دکان پر بیٹھتا ہے تو لوگوں کو لوٹ لیتے، یہ ساری باتیں ہم کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم فلاں کو چھوڑ دیں، اپنے آپ سے بات کریں کہ میں کیا کرتا ہوں، تو بہت سا کام ہو سکتا ہے۔ افراد سے بنتی ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اقوام کو وہی پیش آتا ہے جو اس کے افراد کرتے ہیں۔ تو کبھی ہم نے یہ سوچنے کی زحمت گوارا کی کہ یہ جو اتنی قتل و غارت ہو رہی ہے اس میں کہیں میرا بھی حصہ تو نہیں، کم از کم میں تو اس کا مجرم نہ گردانا جاؤں۔ آپ نے دیکھا دنیاوی عدالتوں میں کہیں کوئی قتل ہو جاتا ہے اور اس کا قاتلوں کے خلاف پرچہ ہوتا ہے، اور اس میں اگر ہمارا نام آ جائے تو ہمارا کیا حال ہو کہ بھی مجھے تو خبر بھی نہیں تھی، میں اس بندے کو جانتا نہیں تھا، مارنے والوں سے میرا کوئی رشتہ نہیں تھا، انہوں نے مجھے اس میں رکھ دیا، میں تو مرنے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ ہے کسی میں جرت کہ وہ یہ برداشت کرے کہ قتل کوئی کرے اور اس کا پرچہ اس پر بھی ہو جائے اور وہ عدالت میں جائے؟ لیکن یہ جو قتل عام ہو رہا ہے، اگر اس کے اسباب میں ہمارا کردار بھی ہو تو پھر تو ہم بے گناہ نہیں ہیں، پھر اس عدالت میں تو پیشی ہوگی۔ اگر ہم بھی جھوٹ ہی بولتے ہیں، اگر ہم بھی حرام ہی کھاتے ہیں، اگر ہم بھی اطاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حدود سے نکل جاتے ہیں اور ہم بھی ہیلے بہانے سے برائیوں کو جائز قرار دیتے ہیں،
پھر یہ جو قتل عام روئے زمین پر ہو رہا ہے اس میں ہمارا حصہ ہے. افغانستان میں ایک اسلامی ریاست بنی جسے شرعی حدود پر جس کی بنیاد رکھی گئی. ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے اسے ختم کر دیا. ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نے وہ نعمت ہم سے چھین لی کہ تم لوگ اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں ایسی منصف عدالتیں اور اس طرح کا اسلامی نظام دیا جائے. تم اس قابل ہو کہ تم پر ظالم اور جابر حاکم مسلط کیے جائیں جو صبح شام تمہاری ٹھکائی کریں، جو تمہیں بھوکا رکھیں اور خود عیش کریں، جو تمہیں نیلام کریں، بیچیں اور کھائیں. ہم اگر اپنا ہی حساب کریں تو ہم میں سے ہر پیدا ہونے والا بچہ بھی مقروض ہے. دنیا میں بعد میں آتا ہے اور اسے رہن رکھ کر اس پر پیسہ پہلے لے لیا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم جانتے ہیں ہماری حیثیت کیا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ حکومت کے ایک معمولی سے اہلکار کی حکم عدولی ہم نہیں کر سکتے، اور کرنے پہ آتے ہیں تو محمد رسول اللہ کی کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی کرتے ہیں. یہ تو اس کا کرم ہے، اس کی عطا ہے کہ وہ پھر برداشت کیے جاتا ہے، ہمیں روزی دیے جاتا ہے، ہمیں فرصت دیے جاتا ہے. لیکن دن میں 5 دفعہ اپنی طرف بلاتا ہے کہ بھئی بس کرو، چھوڑو، آ جاؤ، آج وقت ہے. آج وہ بلاتا ہے، ہم نہیں جاتے. کل وقت ہوگا، ہم جانا چاہیں گے، وہ آنے نہیں دے گا. اور یہ جو شمار لوگ نماز ادا نہیں کرتے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ بڑے دلیر ہیں، نہیں کرتے. اصل بات یہ ہے کہ وہ سجدہ کرنے کی توفیق بھی نہیں دیتا، راندہ درگاہ کر دیتا ہے. اور اگر بات بڑھتی جائے تو پھر ایمان تک سلب ہو جاتا ہے اور لوگ ایک نیا فرقہ ایجاد کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہر گھر میں اب 5 فرد ہیں تو 5 افراد کا الگ الگ فرقہ ہے. یہ اتنی فرقہ بندی کہاں سے آ گئی؟ یہ ساری کٹی ہوئی پتنگیں ہیں. جب ایمان سلب ہو جاتا ہے تو پھر جس فرقے میں اس کا جی چاہے چلا جائے. اللہ کو اس کی کیا پرواہ ہے کہ کفر کے کس خانے میں جاتا ہے؟ کیونکہ اسلام کا راستہ تو ایک ہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا راستہ. اب اس سے جہاں بھی کوئی باہر نکلے گا، جس طرف بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط کھینچا زمین پر، پھر اس میں سے بہت سے خطوط دائیں بائیں نکال دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو راستہ ہے یہ اسلام ہے. اب اس سے جتنے خط دائیں نکل گئے بائیں نکل گئے، اسلام سے نکل گئے، آگے کہاں جاتے ہیں یہ اللہ کی نعمت سے. تو بڑی سادہ سی اور سیدھی سی بات ہے کہ کبھی بیٹھ کر سوچئے، اندازہ کرنے کی کوشش کیجئے کہ وہ ہستی کتنی عظیم ہے جو اس ساری کائنات کو چلا رہی ہے، پال رہی ہے. ایک ایک لمحے میں کھربوں چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور اس سے کئی گنا کھربوں فنا ہوتی ہیں. یہ سارا نظام کس کے دستے قدرت میں ہے؟ ایک انسان کی ذاتی وجود کے رگو پے میں اتنا نظام ہے جتنا پورے روئے زمین پر ہے. پتہ نہیں کتنی قسم کے جراثیم ایک آدمی کے اندر ہیں، کتنے چھوٹے چھوٹے نقطے جوڑ کر اس کا وجود بنایا گیا ہے. کتنے وہ نقطے کس قسم کے ہیں اور کتنے کس قسم کے ہیں، کتنی قسموں کے ہیں، ان میں کتنی اندر کتنی مخلوق بستی ہے.
لشکروں کے لشکر انسان کے وجود کے اندر آباد. آج تو سائنس کہتی ہے نا کہ فلاں جراثیم ہے اس کے جسم میں آ گیا، ان کو مارنے کا کیا جائے، وہ ٹیکا لگایا جائے، گولی دی جائے، وہ مر گئے تو بخار ٹھیک ہو جائے گا، صحت ٹھیک ہو جائے گی. اس کا مطلب اندر ایک اور جہان ہے جس میں کوئی اور مخلوق بستی ہے، جس کا توازن بگڑے، کمی بیشی ہو جائے، اس کی آبادی بڑھ جائے، کم ہو جائے تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں. اتنا باریک بین کون ہے جس نے اتنے تہ در تہ مخلوقات آباد کر رکھی؟ اور اس کی بارگاہ میں رابطے کا ایک ہی ذریعہ ہے، فقط ایک، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. ہستی کتنی عظیم ہے. زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہ ہو جس میں بندہ اس پر درود و سلام نہ بھیج رہا ہے، اور پھر بھی زندگی کم پڑ جائے گی اور صلاۃ و سلام کا حق ادا نہ ہوگا. اور وہاں صلاۃ و سلام بھیجنے کا بھی ایک ادب ہے. روضہ اطہر کے ساتھ گلی تھی، اب تک تھی، اب مسجد کی توسیع میں وہ گلیاں ختم ہو گئی. گلی کے اس پار ایک گھر تھا، اس میں ایک خاتون اپنی دیوار میں کیل ٹھونکنے لگی. کوئی چیز لٹکانی ہوگی، کچھ ضرورت ہوگی. ٹھک ٹھک کی آواز آئی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، انہوں نے فوراً پیغام بھیجا اور آپ کے الفاظ یہ تھے، لا تؤذوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان نہ کرو، کیا ٹھک ٹھک کر رہی ہو. گلی کے اس پار گھر تھا، اس نے کیل ٹھوکنا چاہی تو ام المومنین نے پیغام بھیجا فوراً یہ ٹھک ٹھک بند کرو، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل آتا ہے. اتنی بڑی بارگاہ کے قریب اور اس طرح شور کر رہی. میں نے آپ کے اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. جب مسجد نبوی کی توسیع ہو رہی تھی تو متعدد بار حاضری نصیب ہوئی، ایک بار نہیں کئی بار، برسوں ہوتی رہی. انہوں نے جو ستون اس میں کھڑے کیے ہیں اور ان کی بنیادیں وہ بہت گہری لے گئے ہیں، بعض کے مطابق 70 فٹ تھیں. اب وہ 70 فٹ جو پلر کی بنیاد رکھی گئی اس کے لیے انہوں نے مشینیں لگائیں. ایک کٹر تھا، وہ پورا 70 فٹ کا کٹر تھا. اب یہ مسجد 20 فٹ بلند ہے، وہ کٹر 70 فٹ تھا. پھر اس کے اوپر کئی من، 50-60 من وزنی وہ ایک لوہا تھا تھوڑا سا. وہ مشین اس کٹر کو زمین پہ رکھ کے پھر وہ جب مشین چلتی تو اس لوہے کو اوپر اٹھاتی، اوپر سے چھوڑ دیتی، وہ زور سے اس پر لگتا. اور ایک نہیں سینکڑوں مشینیں لگی ہوئی تھیں، چونکہ بہت سے ستون بننے تھے اور ایک وقت میں لگی ہوئی تھی. اور مدینہ منورہ پورے شہر میں، ہوٹلوں میں، بازاروں میں، جہاں بھی جاؤ ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک ان کی سنائی دے رہی تھی. لیکن جیسے ہم مسجد نبوی کے در اقدس پہ پہنچتے، دروازے سے اندر یاد ہی نہیں رہتا تھا کہ باہر مشینیں لگی ہوئی ہیں. کوئی آواز نہیں. اور بے شمار دوستوں نے دیکھا ہوگا اور شاید کسی نے نوٹ کیا یا نہیں کہ سارا بے ہنگم شور مسجد نبوی سے باہر تھا. آپ دروازے سے اندر ہوتے ہیں، اللہ کریم نے یہ تمام فرما دیا کہ شور اندر نہ جائے. اور اندر کوئی شور نہیں تھا، بلکہ یاد نہیں رہتا تھا کہ باہر مشینیں لگی ہوئی ہیں. بارگاہ عالی میں ہماری عادت تھی جس طرف پائے مبارک ہیں اس طرف ہم جا کر بیٹھ جاتے اور جو جتنا وقت اللہ نے نصیب میں لکھا ہوتا بیٹھے رہتے، نماز پڑھ کے آ جاتے. تو جیسے باہر نکلتے تو یاد آ جاتا کہ ایک عالم ہی اور ہے اور ٹھکا ٹھک مشینیں لگی ہوئی ہیں. لیکن مسجد کے دروازے کے اندر جس قادر مطلق نے اس شور کو روک رکھا ہے، یہ شور جو آپ سے اسپیکروں پہ کرتے ہیں اسے جانے دے گا؟
سب سے بڑی اور پہلی بات احترام نبوت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، مزے لے لے کے پڑھو، اپنے دل میں بیٹھ کے پڑھو، ادب و احترام سے پڑھو. تمہاری آواز کی بلندی سے تو وہ نہیں سنیں گے، انہیں اللہ نے جو طاقت دی ہے اس سے سنیں گے. اللہ وہاں تک بات پہنچائے گا. اللہ نے ایسے فرشتے مقرر کر دیے ہیں کہ جہاں کوئی درود پڑتا ہے وہ لے لیتے ہیں، اسے جنت کے خوبصورت ریشمی لفافوں میں، غلافوں میں اور خوبصورت ان میں ٹرے میں رکھ کر بادب جا کر پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ فلاں جگہ سے فلاں نام کے بندے نے فلاں کے بیٹے نے پیش کیا. اور بزرگ کہا کرتے تھے کہ درود اس طرح پڑھو کہ ایک فرشتہ لے کر نکلے، پیچھے دوسرا، پیچھے تیسرا، تاکہ تم تک اور روضہ اطہر تک ایک قطار بن جائے. پڑھو بھائی، درود سے کون منع کرتا ہے؟ درود پڑھنا تو فرض ہے اور ہر مرض کا علاج ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں نے وقت رکھا ہے کہ دن کا اتنا وقت جو ہے میں نے مختص کر لیا ہے کہ یہ صرف میں وظائف پڑھوں گا، اور اس میں 1/4 درود شریف پڑھتا ہوں اور باقی 3 حصے اس وقت کے جو ہے اس میں یہ پڑھتا ہوں، یہ پڑھتا ہوں، یہ وظیفہ پڑھتا ہوں، یہ پڑھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر درود بڑھا لو تو اچھا ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ پھر آدھا وقت درود شریف پڑھوں اور آدھا وقت دوسرے وظائف پڑھوں. آپ نے فرمایا اور بڑھا لو تو اچھا ہے. یا رسول اللہ پھر وقت کے 4 حصے کرتا ہوں، 3 حصے درود شریف پڑھوں، 1 حصہ دوسرے وظیفے پڑھوں. فرمایا اور بڑھا لو تو اچھا ہے. عرض کہ یا رسول اللہ میں صرف درود شریف پڑھتا رہوں. فرمایا اگر ایسا کرو گے تو دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت سے نجات پا جاؤ گے. کوئی دنیا کا کام اور کوئی آخرت کا کام ایسا نہیں ہے جو سدھر نہ جائے. درود شریف تو ایسا وظیفہ ہے. اور مجھ سے جب کوئی بھی خط لکھ کر پوچھے یا زبانی پوچھے کہ ذکر اور نماز اور فرائض کے علاوہ کیا کروں تو میں کہتا ہوں درود شریف پڑھا کروں، کیونکہ اس سے بڑا کوئی وظیفہ ہے ہی نہیں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے ہر وقت درود پڑھتے رہو. رحمت الہی سے ایک رابطہ رہے گا، ہر مصیبت سے تحفظ رہے گا، قبر کے اندھیروں میں روشنی ہوگی، منکر نکیر کے سوالوں میں ہمت پیدا ہوگی جواب دینے کی، دوزخ سے بچائے گا اور جنت کا راستہ دکھائے گا. دنیا میں دنیاوی مصیبتوں سے ڈھال ہے. گھروں میں برکت ہوگی، کاروبار میں برکت ہوگی، خاندان میں برکت ہوگی، اصلاح ہوگی. لیکن اس ادب سے، اس یقین سے اور اس لذت سے پڑھو جو درود کا خاصہ ہے. تو میرے بھائی، یہ بدامنیاں، یہ دہشت گردیاں، یہ اللہ کا عذاب ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے اس کا سبب دور کرو، حضور کی اطاعت اختیار کر لو تو اللہ قادر ہے کہ سارے جہان کو آتش نمرود جلاتی رہے اور درمیان میں ابراہیم علیہ السلام کو کھلاتی رہے، وہ محفوظ رہیں. وہ قادر ہے. اگر کوئی سارا جہان بھی بدامنی کی لپیٹ میں آ جائے تو جو اللہ اللہ کے رسول کا اطاعت گزار ہے اس کے دل میں سکون ہی سکون ہوگا، اسے بدامنی متاثر نہیں کرے گی. جس طرح آتش نمرود میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے تحفظ فراہم فرما دیا، تو کم از کم اپنے تحفظ کے لیے، اپنی پناہ کے لیے تو وہ بارگاہ اختیار کر لی جائے. اللہ کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم توفیق عطا کرے کہ ہم آپ کی اطاعت کا حق ادا کر سکیں. وآخر دعوانا